الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواہ مسلم. ناظرین، اس حلقے سے پہلے ہم نے آپ کو اسلامی سماج میں جھوٹ، جھوٹی باتیں اور جھوٹوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتلائی تھی. سلسلہ کلام اور اس کی کچھ تفصیلات رہ گئی تھیں. آج ہم اس حلقے میں انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اسلامی سماج میں بڑے درجے اور مرتبے کے کچھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ان کی کہی ہوئی باتوں کو کیسے نہ مانا جائے اور کیسے اعتبار نہ کیا جائے. بہت سارے لوگوں کو عام طور پر اس بات کا ملال رہتا ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں کی بات نہیں مانی اور اس کو رد کر دیا. یہاں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو کچھ سنے اس کو آگے بڑھا دے، لوگوں کو کہنے لگ جائے اور اس کی تحدیث مسلسل جاری رکھے. دیکھیے، ہر کہی ہوئی بات درست نہیں ہوتی اور ہر کہی ہوئی بات اس لائق نہیں ہوتی کہ آپ دوسرے تک پہنچا دیں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کسی غیر معتبر آدمی سے بات سنی ہے اور آپ اس آدمی کے سلسلے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اس لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات انہوں نے جو کہی ہے وہ صحیح کہی ہوگی کیونکہ آدمی معتبر ہے. لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ یہ معیار کی بڑی زبردست گراوٹ ہے. آدمی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، آدمی نمازی اور روزے دار ہو سکتا ہے، آدمی تہجد گزار ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرہیزگار اور تہجد گزار ہو، ساتھ میں وہ ہر بات جو کہہ رہا ہو وہ تحقیق سے کہہ رہا ہو. اس لیے آدمی کو آپ دیکھیں تو اچھی طرح سے اس کو جانچیں، پرکھیں، تولیں اور اسی کے ساتھ ہی اس کی کہی ہوئی بات کو پہلے اسلام کی کسوٹی پر پرکھ لیں. صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو صرف اس آدمی کی دینداری اور پرہیزگاری دیکھ کر اس بات کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جھوٹا قرار دیا ہے جو ہر بات کو سن کر آگے بڑھا دیتا ہے، دوسروں سے کہہ دیتا ہے، چاہے وہ آدمی کتنا ہی بڑا دیندار پرہیزگار ہو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ آدمی جھوٹا ہے. آج ہمارے زمانے میں دیکھیے کہ ایک طبقہ پورا بڑی تعداد میں ایسا ہے جس کا تکیہ کلام ہے، کتابوں میں لکھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، عالموں نے کہا ہے، اور اتنا کہہ کر وہ بات آگے بڑھا دیتے ہیں، کچھ بھی بات کہہ دیتے ہیں. عام آدمی بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ نیک ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، لہذا جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے. علماء نے لکھا ہے، کون سے علماء ہیں وہ اور کہاں لکھا ہے؟ کتابوں میں دیکھا ہے. کون سی کتابیں ہیں وہ جہاں آپ نے دیکھا؟ اور دیکھنے والا ہے کون؟ ایسا آدمی ہے جس کو تمیز بھی ہے دیکھنے کی، یا ایسا آدمی ہے جو ہر ایک پیلی چیز کو سونا سمجھتا ہے؟ یہ جاننا لازم اور ضروری ہے. بزرگوں سے سنا ہے، ہر وہ بات جو آپ بزرگوں سے سنیں وہ صحیح ہو، یہ معیار رسول اکرم نے نہیں دیا ہے، بلکہ اس سے ہمیں روکا ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی تلقین کی ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں صاف طریقے سے لکھا ہے، جو لوگ احادیث کے سلسلے میں غیر محتاط ہیں اور کچھ بھی کہہ دیا کرتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں،
خاص طور سے جہاں جھوٹ اور کمزور احادیث کا چلن زیادہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو زہاد و عباد کا طبقہ ہے۔ زہاد اور عباد زاہد لوگ، پرہیزگار لوگ، دنیا سے جنہوں نے اپنا تعلق منقطع کر کے عبادت الہی میں اپنے آپ کو لگا لیا ہے۔ عابد لوگ جو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اسی میں مزہ پاتے ہیں، ان کے عبادت، زہد و تقوی اور پرہیزگاری پر اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو مان لیا جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس سے سخت اختلاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ جن کی زبانوں پر بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے، ان لوگوں میں سب سے زیادہ اس بیماری میں مبتلا اس طبقے کو دیکھا ہے جو عباد و زہاد کا ہے۔ یہ حضرات جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے، یہ حضرات جان بوجھ کر ضعیف باتیں، کمزور باتیں نہیں بیان کرتے، لیکن کیا ہے کہ ان کا یہ میدان نہیں، یہ اس کوچے کے آدمی نہیں ہیں۔ بے ساختہ ان کی زبانوں پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پرکھ نہیں ہے احادیث کی، حدیث کا علم نہیں ہے، احادیث کی جو شرائط ہیں ان سے ناواقف ہیں، جو اصطلاحات ہیں علماء کرام کی ان سے ناواقف ہیں۔ محدثین کرام نے اس سلسلے میں جو محنتیں اور کوششیں کی ہیں اس سے ان لوگوں کو زیادہ سابقہ نہیں رہا، اس لیے کوئی بھی آدمی کچھ کہہ دیتا ہے اور اچھی لگتی ہے وہ بات، اس کو وہ حدیث سمجھ کر بیان کر دیتے ہیں کہ فلاں نے کہی ہے، ضرور حدیث ہی ہوگی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرات جھوٹ بولتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرات جھوٹے ہیں یا شریعت کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ ناواقف ہونے کی وجہ سے احادیث اور علوم احادیث سے جھوٹ ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے کوئی اچھی سی بات بنا کر کہہ دیتا ہے حدیث کہہ کر، اور یہ حضرات اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ جانتے نہیں اس کی اصطلاحیں، اس کے طریقے۔ ایسا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں مقدمے میں بہت ساری باتیں اور بہت ساری مثالیں ذکر فرمائی۔ ناظرین، ہمیں اور آپ کو ان محدثین کرام نے جو کچھ محنتیں اور کوششیں کی، اور جو رجال پر یعنی حدیث کے روایت کرنے والوں پر جو کچھ ان لوگوں نے ریمارکس کیے ہیں، جو نقد و جرح کی ہے، یہ آسان بات نہیں تھی۔ بعض محدثین کو اس پاداش میں بڑی بڑی اذیتیں جھیلنی پڑی ہیں، لیکن انہوں نے دین کو اصلی شکل میں باقی رکھنے کے لیے ان تمام اذیتوں کو برداشت کیا اور ساری زندگی حدیث رسول کو محفوظ رکھنے میں لگا دی، تاکہ دین میں جھوٹی باتیں شامل نہ ہو جائیں، دین کے نام پر جھوٹ کا چلن نہ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان له فی امتہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراءه حبة خردل من الإيمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے کچھ جانثار دیے تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے، جن کو صحابی
اور صحابہ کہا جاتا ہے۔ ہر ایک نبی کو اللہ رب العزت نے کچھ جانثار اور کچھ حواری عطا فرمائے تھے۔ ان لوگوں کا کام تھا یاخذون بسنتہ، کہ وہ نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہتے، ویقتدون بامرہ، اور جس چیز کا نبی نے حکم دیا ہے اس کی اقتداء کرتے تھے، نہ اس سے پیچھے نہ اس سے آگے۔ حواریوں کا عمل بتلایا جا رہا۔ لیکن ہر زمانے میں ایسا ہوا کہ نبی گزر گئے، حواری گزر گئے، حواریوں کے بعد جو لوگ آئے ان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے یقولون ما لا یفعلون، گفتار کے غازی اور کردار کے بہت ہی برے اور گھٹیا لوگ۔ گفتار میں اگر دیکھو تو حواری اور صحابی ان کے نزدیک کچھ نہیں۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے، سلسلہ کلام جاری رہے گا، وقفے کے بعد پھر سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر۔ وقفے سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا، جس میں آپ نے تذکرہ فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے اللہ رب العزت نے ہر ایک نبی کو حواری عطا کیے تھے، اور وہ نبی کی سنت پر مضبوطی سے قائم رہتے تھے، اور نبی کے فرمان پر ہر ایک عمل کی بنیاد رکھتے تھے۔ نبی گزر جاتے، حواری گزر جاتے، ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آتے جو کہتے کچھ اور کرتے کچھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا معاملہ ایک اور بھی ذکر فرمایا، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، ان کا سارا عمل اگر دیکھا جائے تو اس بات میں ہوتا تھا جس بات کا حکم نہ نبی نے دیا نہ شریعت نے دیا۔ جو بات نبی نے نہیں فرمائی، جو بات شریعت نے نہیں بتلائی، اس بات پر دل و جان سے قربان ہے، اور جس بات کو نبی نے فرض قرار دیا، شریعت نے واجب بتلایا، جس پر عمل کرنا لازم اور ضروری قرار دیا گیا، اس کی طرف سے بے نیازی، بے اعتنائی، بے التفاتی برقرار، اور اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ لیکن جن باتوں کو شریعت نے کرنے کا حکم نہیں دیا، ان میں بڑی گرم بازاری، بہت دلچسپی، اس کے لیے وہ جان لے لیں گے، کسی کی جان دے بھی دیں گے۔ اس قدر محبت بدعتوں سے، بدعتوں کے پیچھے وہ جان دینے اور لینے میں سنکوچ نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس لیے فرمائی؟ اس لیے کہ جو بات تمام نبیوں کے ساتھ ہوتی رہی، ان کے حواریوں کے گزر جانے کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے رہے ہر زمانے میں جن کا کاروبار بدعت کا رہا، جو دین کے ان معاملات میں، ان امور میں، ان عبادات میں اور ان چیزوں میں جو نہ شریعت نے لازم کیے نہ رسول نے لازم کیے، دن و رات اسی میں مگن رہتے ہیں۔ یہ علماء آتے ہیں تو تقریریں انہی موضوعات پر کرتے ہیں جس کا حکم شریعت نے نہیں دیا، جس کا حکم رسول نے نہیں دیا۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو، کیا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے؟ تو کہہ دیتے ہیں نہیں، قرآن میں تو نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی منع بھی تو نہیں ہے کہیں، اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ جائز کیسے ہے؟ فلاں فلاں دلیل سے۔ اپنے آپ مجتہد بھی بن بیٹھتے ہیں، اور ساری بدعتیں اسی اجتہاد کی بنیاد پر نکال کر آج امت کا ایک بڑا طبقہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ نماز 5% اگر لوگ پڑھتے ہوں پابندی سے تو بہت پڑھتے ہیں۔ روزہ اگر 20-25% رکھتے ہوں تو بہت رکھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اس سے بھی پیچھے اور حج اس سے بھی پیچھے۔ لیکن وہ چیزیں جو بدعات میں شمار ہیں، جس کے بارے میں امت میں اختلاف ہے،
علماء کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بدعات میں سے ہیں، جن کا تذکرہ رسول اکرم کے زمانے میں نہیں ملتا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ملتا، فقہائے اعظام کے زمانے میں نہیں ملتا۔ ان تمام چیزوں میں بہت پابندی سے ہر ہفتے اور ہر مہینے ایک نیا تہوار نکالنا، اس پر عمل کرنا، دیغیں کھڑکانا، لوگوں کی دعوتیں کرنا، جھنڈیاں لگانا، اور یہ سمجھنا کہ ہم پکے سچے مومن اور مسلمان۔ آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر ہم رکھیں تو ہمیں صاف صاف یہ نظر آتا ہے کہ یہ وہی طبقہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کام کریں گے جس کا حکم شریعت نے نہیں دیا۔ حکم نہیں ہے، یہ بھی یہ نہیں کہتے کہ حکم ہے اللہ کا رسول کا، کہتے ہیں اجازت ہے۔ تو جب حکم نہیں ہے تو ساری امت کو اسی پر چلنے کے لیے کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ جس چیز کا حکم دیا ہے شریعت نے اس کی تبلیغ کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کی پابندی پر زور کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف فتوے کیوں نہیں لگائے جاتے؟ لیکن افسوس ہے کہ دین بڑی قسم پرسی کی حالت میں پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں ہمارے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے شریعت کا؟ رسول اکرم فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ آ جائے، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں، تب تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، کوشش اور محنت کرو، بدعتوں کو مٹانے کے لیے ہمہ لگ جاؤ، اپنا مال، اپنا پیسہ خرچ کرو، اپنی کوششیں اور محنتیں اس کے لیے صرف کرو، اور یہ سمجھو کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ دین کو اس کی اصلی شکل میں باقی رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پہلے کہ حدیث ذکر کی جائے، اس حدیث کا آخری ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھوں۔ رسول اکرم نے فرمایا، اور جو آدمی اپنی زبان سے ان بدعتوں کی تردید نہ کرے، اس کے خلاف کھڑا نہ ہو، زبان سے، اپنے ہاتھ سے کوشش نہ کرے ان بدعتوں کو مٹانے کی، دل سے ان بدعتوں کو برا نہ جانے، تو اس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَهُ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، ایمان رائی کے برابر بھی اس آدمی کے اندر نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، تو بدعتوں کے خلاف محض آرائی جاری رکھنا، اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عامر بن عبدہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، اثر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نقل کیا ہے اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں۔ حضرت عامر بن عبدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان الشیطان لیتمثل فی صورت الرجل، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں کو بہکانے کے لیے، ان کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے، بدعات پر عمل پیرا کرانے کے لیے انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یتمثل فی صورت الرجل فیات القوم فیحدثہم، آتا ہے لوگوں کے پاس اور ان کو حدیثیں سناتا ہے، اللہ کے رسول نے ایسا کہا، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے وہ کہا، حدیثیں سناتا ہے۔ لوگ سنتے ہیں بڑے چاؤ سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، اور یہ ساری حدیثیں میں یوں ہی بے صفحے کی ہوتی ہیں۔ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ، جھوٹی روایتیں، جھوٹی باتیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فَيَتَفَرَّقُونَ، یہ لوگ اس آدمی کی یہ باتیں سنتے ہیں، یہ حدیثیں سنتے ہیں۔ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ، اور پھر اس کے بعد آدمی
دوسری جگہ جاتا ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد وہ جو باتیں اس نے سنی ہیں دوسری جگہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائیو، میں نے ایک حدیث سنی ہے اور ایک ایسے آدمی سے سنی ہے جس کا چہرہ تو میں پہچانتا ہوں، نیک دیندار پرہیزگار آدمی تھا، ولا عارف اسمہ، لیکن نام نہیں معلوم نام کیا تھا، میں نام نہیں جانتا اس کا، لیکن شکل و صورت سے نیک دیندار پرہیزگار آدمی لگتا تھا۔ ایک بزرگ نے یہ حدیث سنائی ہے، اور اس طرح سے لوگوں کو وہ بات جو اس نے شیطان سے سنی ہے آدمی بیان کرتا ہے۔ یہ آدمی لوگوں کے درمیان جانا پہچانا ہے، دین والا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، مولوی ہے، لوگ جانتے ہیں بھئی مولوی ہے، کہہ رہا ہوگا تو معتبر بات ہی کہہ رہا ہوگا، تو وہ اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ بات نہ معتبر ہے نہ صحیح ہے، بلکہ ایک شیطان کی کہی ہوئی بات ہے۔ اس شیطان کی کہی ہوئی بات کو یہ آدمی آگے بڑھا رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس آدمی کو اگر دیکھوں گا تو پہچان لوں گا، لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا۔ بے نام، بے سند، بغیر کسی کتاب کے حوالے کے، بغیر محدثین کرام سے سند بیان کیے ہوئے یا اس کے بارے میں حکم لیے ہوئے کوئی حدیث بیان کرنا، یہ جھوٹی باتوں کو سماج اور معاشرے میں پھیلانا ہے۔ مسلم سماج میں جھوٹی باتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سماج مسلم سچائی پر قائم ہے، سچی باتوں پر قائم ہے، سچے لوگوں کے ساتھ قائم ہے، اس لیے جھوٹوں کے لیے، جھوٹی باتوں کے لیے، چاہے شکل ان کی کچھ بھی ہو، صورت ان کی کچھ بھی ہو، لباس ان کا کتنا ہی اچھا ہو، صورتیں کتنی ہی خوبصورت ہوں، لیکن اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ شیطان انسانوں کی شکل میں آ کر دین کا نام لے کر جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ جب تک معتبر کوئی حوالہ نہ ہو، راوی کا نام ذکر نہ کیا جائے، کتاب کا نام ذکر نہ کیا جائے، تب تک اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، یہاں ہم اس موضوع کے جو ہم نے شروع کیا تھا اختتام کو پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے حلقے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔